بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جھوٹے کے حوالے سے بات کریں گے کہ کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے اور کن کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے موضوع پر آنا چاہوں گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جانور جن کا گوشت پاک ہے، ان کا پسینہ بھی پاک ہے اور ان کا لعاب بھی پاک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ گوشت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے پسینہ پیدا ہوتا ہے اور گوشت ہی سے لعاب بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ جانور جس کا گوشت پاک ہے، پسینہ اسی سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے پسینہ بھی اس پاک تصور کیا جائے گا، اور جو لعاب ہے اس کا وہ بھی پاک تصور کیا جائے گا۔ اب لعاب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جھوٹا، ظاہر ہے کہ جب وہ کچھ کھائے گا یا پیے گا تو لعاب تو اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے نا، اس میں محلول ہو جاتا ہے۔ وہ جانور کہ جس کا پسینہ پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے، اور لعاب کے پاک ہونے کی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو۔ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور کافر کا جھوٹا پاک ہونا اور ناپاک ہونا، اس میں بھی ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا۔ وہ سچویشن ایسی ہے کہ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ اس نے شراب پی تھی یا کوئی بھی نجس چیز کھائی تھی یا پی تھی، اور اب اس نے فرض کر لیں کہ اس نے پانی پیا۔ اب پانی پینے کی صورت میں تو اس کے منہ میں جو نجاست کا اثر ہے وہ اس میں پایا جائے گا، جو پانی اس نے پیا ہے۔ چونکہ اس نے شراب پی کر یا کوئی نجس چیز کھا کر ایسا کیا ہے اور اس کا اثر دوسری شے میں منتقل ہوا ہے، اس لیے وہ جھوٹا ناپاک ہوگا، ورنہ پاک یہ تصور کیا جائے گا اگر اس کا منہ پاک تھا اس وقت۔ اچھا، پاک ہونے کے حوالے سے ایک اور جو غلط فہمی عوام الناس میں پھیلی گئی ہے وہ یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس پر غسل فرض ہے اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے آئے۔ مفہوم روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا کہ ان سے مصافحہ فرمائے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ سکیڑ دیا، پیچھے کر دیا، کہنے لگے کہ حضور میں جنبی ہوں، حالت جنابت میں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن پاک ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جنبی بھی ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہوا ہے، تو ایسی سچویشن میں بھی اس کا جھوٹا پاک تصور کیا جائے گا۔ وہ عورت جو حائضہ کہلاتی ہے، حائضہ کا مطلب جنہیں پیریڈس آ رہے ہیں، مینسز، تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حالت حیض میں تھی اور انہوں نے پانی پیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پانی کو نوش فرمایا، اسی جگہ سے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا تھا۔ تو اگر حائضہ کا جھوٹا ناپاک ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر وضاحت فرماتے، اور آپ کا عمل مبارک وہاں پر ایک ایگزامپل کے طور پر ہمارے سامنے ہوتا، لیکن چونکہ وہ پاک تھا اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو نوش فرمایا۔ اسی طرح ایک کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کتے کا جھوٹا پاک ہے؟ تو جناب کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کا گوشت ناپاک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گوشت ناپاک ہے تو اسی سے پسینہ پیدا ہو رہا ہے اور اسی سے لعاب پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کا جھوٹا بھی ناپاک تصور کیا جائے گا۔ ہاں، جس برتن میں اس نے پیا ہے اس برتن کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ تو اکارڈنگ ٹو حدیث مبارکہ 3 مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا اور وہ برتن پھر پاک تصور کیا جائے گا۔ درندوں کے جھوٹے کی بات کریں تو درندوں کا جھوٹا، درندے وہ جانور ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، چیتا ہے، اور بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں۔ تو چونکہ یہ چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں تو یہ درندے کہلاتے ہیں۔ ان کا گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کا جھوٹا بھی ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں ان کا جھوٹا پاک تھا، لیکن جب وہ حکم آ گیا نا کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہو گیا، ان کا گوشت ناپاک ہو گیا، تو پھر ان کا جھوٹا بھی ناپاک تصور کیا گیا۔ بلی کے جھوٹے کی جہاں تک بات ہے تو بلی کا جھوٹا، جبکہ وہ بھی چیر پھاڑ کرنے والی ایک کہہ لیں مخلوق ہے، تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔
لیکن کراہت کے ساتھ ہے، مکروہ تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کوئی کوشچن یہ کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے جبکہ یہ بھی تو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں میں سے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ طوافین گھروں کا زیادہ طواف کرنے والی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، چونکہ گھروں میں ان کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، پانی کھلا ہوا انہوں نے دیکھ لیا، پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، وہ برتنوں میں جمع کر رکھتے تھے، یا دودھ اپنے رکھا ہوا تھا اور اس میں منہ ڈال دیا۔ تو چونکہ بلی وہ جانور ہے جو کہ طوافین زیادہ گھروں میں آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے، اور ان سے چیزوں کو بچانا بھی ذرا مشکل ہے، اس وجہ سے ان کا جھوٹا پاک ہوگا، لیکن کراہت کے ساتھ۔ بلی کے جھوٹے کے مکروہ ہونے کی جہاں تک بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نجاست سے پرہیز نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کا جھوٹا مکروہ کا تصور کیا جائے گا۔ اچھا، وہ مرغی جو کہ کھلی پھرتی ہے اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہوتا ہے، چونکہ وہ نجاست پہ چونچ مارتی ہے۔ ہاں، اگر وہ پنجرے میں بند ہے، اور پنجرے میں بھی ایسے بند ہے کہ اس کی چونچ اس کے پنجوں تک نہیں پہنچے گی، سو ایسی سچویشن میں اس کا جھوٹا پاک ہوگا، مرغی کا جھوٹا۔ جہاں تک شکاری پرندوں کی بات ہے تو شکاری پرندوں کا جھوٹا مکروہ تصور کیا جائے گا، اور وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ مردار کھاتے ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور بھی ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہیں یعنی درندے، ان کا جھوٹا تو نجس ہے، ناپاک ہے، اور چونکہ ان کا گوشت ناپاک ہے، تو شکاری جانور یہ بھی تو مردار کھا رہا ہے، اس کا بھی تو جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے۔ تو فقہاء نے ذکر کیا ہے اس کا جھوٹا جو ہے ناپاک یوں نہیں ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پرندے اپنی چونچ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور چونچ ایک ہڈی ہے، خشک ہڈی ہے، تو اس کے اندر لعاب کا پایا جانا ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ جانور کا۔ اب درندہ ہے اور اس کی زبان، ظاہر ہے وہ پانی پیے گا تو اپنی زبان کا استعمال کرے گا، اور وہ لعاب اس میں پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اسی طرح وہ جانور جو کہ گھروں میں زیادہ آتے جاتے ہیں جیسے کہ چوہا ہے اور سانپ ہے، ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ گھروں میں زیادہ آتے جاتے ہیں، ان سے چیزوں کو بچانا ذرا مشکل ہے، اس وجہ سے۔ بلی کے جھوٹے کی جہاں تک بات ہے، اس کا جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں تو ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بلی جب آتی تھی تو اللہ کے رسول، وضو کا پانی ہوتا تھا، حضور اس کی طرف جھکا دیا کرتے تھے اور وہ اسے پی لیا کرتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی پانی سے جو کہ بلی کا جھوٹا ہوتا تھا اس سے وضو فرماتے تھے، تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ لیکن ایک کراہت یوں آ جاتی ہے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہے جو کہ چیر پھاڑ کرنے والے، لیکن چونکہ وہ گھروں میں زیادہ آتے جاتے ہیں، ان سے چیزوں کو بچانا مشکل ہے، اس وجہ سے وہاں پر وہ پاک تصور کیے جاتے ہیں، لیکن کراہت کے ساتھ۔ اگر بلی نے چوہا کھایا اور چوہا کھانے کے فوراً بعد اس نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا، پانی میں منہ ڈال دیا، تو کیا وہ پاک ہوگا؟ ایسی سچویشن میں وہ ناپاک ہوگا۔ وہی والی بات کہ نجاست کا اثر اس کے منہ میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بلی چوہا کھا کر آ رہی ہے؟ تو ایسے پتہ چل جائے گا اس کا کہ جب بلی کچھ کھاتی ہے تو وہ بعد میں اپنا منہ صاف کرتی ہے۔ اب اگر وہ کہیں سے کھا کر آ رہی ہے اور کھانے کے بعد اس نے جو اس کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ پاؤں منہ کو صاف کر دیتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو مجھے یاد آئی اپنے استاد محترم علامہ لیاقت حیا صاحب سے، جو حضرت کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہدایہ حضرت پڑھا رہے تھے تو اس میں ایک بات انہوں نے ذکر کی کہ بات یہی چل رہی تھی وہاں کہ جو لعاب ہے، جیسے کہ اسی میں نے اگزامپل دی کہ وہ بلی چوہا کھا کر آ رہی ہے اور وہ وہاں کے منہ صاف کر لیتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ فرمانے لگی کہ جو لعاب ہے اس میں کسی چیز کا اثر، کسی ٹیسٹ کا اثر ایک وقت تک رہتا ہے۔ آپ نے اگر چائے بھی پی ہے نا تو تھوڑی دیر تک تو آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ رہے گا، لیکن جیسے جیسے وہ لعاب اترتا جائے گا اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر فوراً چوہا کھایا تو چونکہ اثر ابھی تو تازہ تازہ ہی، مطلب ٹیسٹ اس کے پورا منہ میں موجود ہے، اس وجہ سے وہ ناپاک تصور کیا جائے گا۔ اور اگر وقفہ ہو چکا ہے، کھایا تھا
لیکن اب وقت گزر گیا اور اس کے بعد اس نے منہ ڈالا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لعاب کا اثر بھی ختم ہو گیا اور منہ بھی اس نے صاف کر لیا. اس وجہ سے پھر اب ایسی سچویشن میں بلی کا جھوٹا پاک ہوگا. بلی اگر گھر میں آ جاتی ہے اور وہ دودھ میں منہ ڈال دیتی تو کیا اس کو پیا جائے گا؟ تو یہ والی بات ہے. آپ کو اگر نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہی تھا. اسی طرح گھوڑے کی جھوٹے کی بات ہے. گھوڑا کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا جھوٹا پاک ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، چونکہ اس کا گوشت پاک ہے اس وجہ سے اس کا لعاب، اس کا پسینہ بھی پاک ہے. ہاں اب یہ کھایا کیوں نہیں جاتا ہے ویسے گھوڑے کو نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ آلائے جہاد تھا، اور آلائے جہاد ہے آج بھی، ویسے تو وہ دور نہیں ہے، چونکہ یہ جہاد میں استعمال ہوتا تھا تو اس کو شرف اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے عطا فرمایا. وہ تلوار بھی شرف والی ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں اٹھنے والی ہو. تو چونکہ آلائے جہاد ہے گھوڑا، اس کی ایک تعظیم یہاں پر مقرر ہو گئی اور متعین ہو گئی. اس وجہ سے اس کی شرافت اور اس کے شرف کی وجہ سے اس کا جو گوشت ہے اس کو کھایا نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی کہ انسان کا گوشت بھی تو پاک ہے، اس کو کیوں نہیں کھایا جاتا؟ اس کو نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف عطا فرمایا ہے، تو شرف کے عطا ہونے کی وجہ سے اور شرافت کے عطا ہونے کی وجہ سے اس کا جو جسم ہے وہ پاک تو ہے، لیکن اس کو کھانا ناجائز ہے، اس کو کھایا ہی نہیں جا سکتا. اگر یہ عام اجازت ہوتی تو وہ انسان بچتا ہی نہیں. ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ یہ جو چمڑے کے ذریعے چمڑا بنایا جاتا ہے جانوروں کا ہوتا ہے نا، اور اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس سے جیکٹس بھی بن رہی ہیں، لیدر جیکٹس، اور نہ جانے کیا کچھ ڈول بھی بنائے جا رہے ہیں. تو کیا انسان کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو فقہا کا یہی حکم ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل استعمال نہیں کی جا سکتی انسان کی کھال، نہ انسان کا گوشت، اس کے شرف اور اس کی تعظیم کی وجہ سے. ایک بات اور مجھے یاد آئی، وہ یہ کہ خنزیر نجس العین ہے، تو اس کا جو جسم ہے اور اس کا جو گوشت ہے وہ چونکہ وہ نجس العین ہے، مکمل طور پر ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کے بال، اس کی ہڈی، کسی چیز کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، گھوڑے کے جھوٹے کے بارے میں صاحبین کا جو موقف یہی ہے کہ گھوڑے کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے کیونکہ اس کا گوشت پاک ہے. صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہے. امام اعظم علیہ رحمہ سے بھی ایک روایت ہے جس جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہی صحیح مذہب ہے اور یہی ایک ان کا قول ہے. وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے چونکہ اس کا گوشت پاک ہے. کھایا اس لیے نہیں جاتا گوشت کہ اللہ تعالیٰ نے شرف و تعظیم عطا فرمائی. میں امید کرتا ہوں کہ ان مسائل سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی، علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.